اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان مان، آج دسمبر 1979 کی 21 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب سے ہوتا ہے 33/1۔ سورہ احزاب کے متعلق ابتدائی باتیں میں نے پچھلے درس میں یہ خدمت کر دی تھیں۔ یہ احزاب جو ہے یہ الائٹ کے معنی میں آتا ہے، بہت سے لشکر فوجیں مخالفین اکٹھے ہو کر جب کسی کے مقابلے میں نکل آئیں تو نظر آتا ہے کہ اس دور میں بھی اس کے لیے یہ احزاب کا لفظ تھا۔ حزب گروہ کو کہتے ہیں، احزاب جمع ہے، لشکر کو کہتے ہیں، تو بہت سے لشکر۔ تو یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں قریب تمام مخالف قوتیں لشکر کشی کر کے مدینے پہ حملہ آور ہو گئی تھیں۔ آپ کو یاد ہے کہ ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو ان لوگوں کو پیچھا چھوڑ دینا چاہیے تھا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ جو پیغام یا نظام پیش کیا جا رہا ہے اس سے یہی نہیں ہے کہ کچھ مکے والوں کی مخالفت مقصود ہے، بلکہ انہیں پتا تھا کہ اگر یہ نظام دنیا کے کسی خطے میں بھی قائم ہو گیا تو وہ جتنی چیزیں، جتنے مراعات، جتنے بھی مفادات ان کو حاصل ہیں ان کے باطل کے نظام میں، بالخصوص قریش کو، وہ سب چھن جائیں گے۔ ان کے ہاں حکومت یوں سمجھیے ان کی اپنی تھی، چیفز جو تھے، سرداران قوم جو تھے وہی ان کے حاکم تھے۔ کعبے کے متولی مجاور ہونے کی جہت سے مذہبی پیشوائیت کی جتنے مفاد تھے وہ تمام ان کو حاصل تھے۔ نسلی تفوق کی بنا پر جو مفاد ہونے چاہیے وہ پہلے تو ان قبائل عرب میں سے اہل حجاز کو حاصل تھے، اور پھر اہل حجاز میں سے قریش تو سر فہرست تھے، اور انہیں یہ نظر آتا تھا کہ یہ نظام مساوات اور عدل و انصاف اگر کہیں بھی قائم ہو گیا تو دنیا کھنچ کر ان کی طرف چلی جائے گی، اور یہ ہمارے مفادات جو ہم نے اس طرح سے چھین رکھے ہیں انسانیت سے وہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ مخالفت نہ ذاتی کسی ابو جہل کی تھی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف تھی، یہ اس نظام کے خلاف تھی کہ جس کی دعوت حضور دے رہے تھے اور جسے قائم کرنے کے لیے یہ توغوطات ہو رہی تھی۔ اس لیے آپ ہجرت کر کے مدینے بھی تشریف لے آئے تو انہیں قریش کو معلوم تھا کہ وہ فضا زیادہ سازگار ہے اس نظام کے قیام کی، اس لیے ان کی مخالفت اور زیادہ شدید اور تیز ہو گئی۔ یہ حضرات مکے میں 13 برس رہے، وہاں انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دیں، لیکن جنگ کی شکل اختیار نہیں کی۔ مدینے میں جب یہ آ گئے ہیں تو انہوں نے سن 2 ہجری میں اپنی پوری قوت سے مدینے پر حملہ کر دیا، یورش کی، اور یہ بے گھر، بے در، بے کس ناتواں ساری جماعت اکٹھی کی تو کوئی 300 افراد یہ بنے، دوسروں کے ہاں آ کے قیام پذیر ہوئے۔ وہاں ابھی پاؤں بھی نہیں ٹکنے پائے تھے کہ یہ اتنا بڑا عظیم لشکر، اس دور میں، اس زمانے میں یہ بہت بڑا لشکر گنا جاتا تھا، وہ حملہ آور ہو گیا۔ پہلی لڑائی بدر کی، وہاں شکست کھائی انہوں نے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یورش کی، وہ اس سے بھی زیادہ جمع غفیر لے کر، عظیم لشکر لے کر وہ آئے، جنگ احد جسے کہا جاتا ہے، اس میں بھی ان کو شکست ہوئی۔ تو اس کے بعد سن 5 ہجری میں انہوں نے قریش نے دیکھا کہ یہ تنہا ہم اگر جاتے ہیں تو شکست کھا جاتے ہیں، مختلف قبائل کو اکٹھا کیا۔ مدینے کے اندر جو یہودی تھے وہ بڑے ہی منافق تھے۔ یہ جتنے سرمایہ پرست لوگ ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ کھلے ہوئے دشمن نہیں ہوتے،
دولت کی محبت صداقت اور حق گوئی کی جرت کو باقی نہیں رہنے دیتی، وہ منافقت ہوتی ہے۔ مدینے میں یہ تھے تو یہاں وہ منافقت کرتے تھے، اور اس کے بعد غداری سے ساز باز کرتے تھے قریش مکہ کے ساتھ کہ تم آؤ حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے ان کی مخالفت کریں گے اور اس طرح ان کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ ساری جماعتیں اپنے لشکروں کو جو اکٹھا کیا تو اسے احزاب کہا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ عظیم میں وہ الائیڈ فورسز جسے کہا کرتے تھے، متحدہ محاذ جسے کہا جاتا ہے، وہ یہی ہے جسے احزاب۔ تو اس آیت میں اس صورت میں بڑا واقعہ تو جنگ احزاب کے ہی متعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ اب قرآن کریم یہ جو معاشرتی یا عائلی گھر کی زندگی ہے اسے بھی سامنے لاتا ہے، اور یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گھر کے اندر کی زندگی جو ہے اس زندگی کا صحیح خطوط پر پرسکون ہونا باہر کی فتح اور کامیابی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور یہ بڑی چیز ہے قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی شہادت کا ثبوت کہ خود حضور کے گھر کے اندر کے واقعات جو ہیں وہ اس طرح سے وحی کے ذریعے حضور پر تو آئے، حضور چاہتے تو ان کو کبھی بھی باہر نہ آنے دیتے، دوسرے کسی کو تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ وحی کے ذریعے کیا کچھ کہا گیا ہے، لیکن اس میں ایسی چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن کو عام معانی میں تنبیہ بھی کہا جائے گا، سرزنش بھی کہا جائے گا، یہ چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، لیکن حضور کی صداقت یہ ہے کہ ان کو اسی طرح برسر عام لاتے ہیں جو وحی خدا کی طرف سے آتی ہے، وہ اس وقت بھی پیش کی گئی قرآن کے اندر، آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے، اور یہیں سے تو حضور کی سیرت کی بلندی کی اور پاکیزگی کی شہادتیں ملتی ہیں ہمیں۔ تو اس صورت میں جنگ احزاب تو اس کا نقطہ ماسکہ ہے، لیکن اس کے گرد حضور کی ذاتی عائلی زندگی کے متعلق واقعات آتے ہیں جن میں ہمارے لیے بڑا بنیادی سبق محفوظ ہے۔ یہ ہے موضوع اس صورت کا جو اب ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس کی ابتدائی اس سے ہوتی ہے یا ایھا النبی اتق اللہ۔ ترجمہ عام تو یہ کیا جاتا ہے کہ اے نبی خدا سے ڈرو۔ میں نے جیسا عرض کیا تھا یہ تقویٰ کے معنی ڈرنے کے نہیں ہیں، اس کے معنی ہے زیادہ سے زیادہ نگہداشت کرنا قوانین خداوندی کی، بہت زیادہ محتاط رہنا، خطرات سے آگاہ ہونا، ان سے حفاظت کی تدابیر اختیار کرنا۔ اب یہاں خطاب تو نبی سے کیا جا رہا ہے، اور یہ جو چیز ہے اتق اللہ کو جو کہا گیا واحد کا صیغہ بھی ہے اس میں، تو گویا مخاطب خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ بعض مقامات پر مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتا ہے، مقصد اس سے پورے مسلمانوں کی جماعت کے لیے کچھ ہدایات دینا ہوتا ہے، گویا حضور کے تھرو وہ ہدایات پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں امت کی طرف۔ بہت سے مقامات ہیں، اب آگے آئیں گے تو میں عرض کروں گا کہ کہاں یہ کچھ کہا گیا ہے، یا مثلا ایک مقام یہیں دیکھ لیجئے، سند کے اعتبار تائید کے اعتبار سے کہ مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور وہ پوری امت کو اس کے متعلق کہا گیا ہے۔ سورہ الطلاق 65 یا ایھا النبی، مخاطب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی، اور اس کے بعد ہے اذا طلقتم النساء، جمع کا صیغہ ہے، جب تم لوگ طلاق دو، نکاح کا معاہدہ فسخ کرنے کا ارادہ کرو اور یہ کرو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب صرف یا ایھا النبی ہے، اور اس کے بعد طلقتم النساء، تم لوگ جب یہ کرو، تو رسول اللہ مخاطب تھے تو واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کہ جب تو یہ کچھ کرے تو یہ کرو، تو اس کے بعد جمع کا صیغہ آ رہا ہے، تو اس کے بعد جتنی ہدایات ہیں
وہ ساری کی ساری جمع کے سیغے میں امت کے لیے ہیں۔ مجھے یہ اس لیے کہنا پڑا کہ یہاں سے بڑے الجھاؤ پیدا کر دیے جاتے ہیں بعض مقامات پر کہ خدا نے رسول سے یہ کہا، خدا نے نبی سے یہ کہا۔ خدا نے نبی سے کہا امت تک پہنچانے کے لیے، تو یہاں بھی یہ ہے، ٹھیک ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب تک تاکید کی جا رہی ہے کہ بڑی احتیاط برتو، اگلے الفاظ خود یہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ صرف رسول اللہ کی ذات کے لیے یہ احکام نہیں ہے، اس وقت بھی پوری امت کے لیے تھے اور اس کے بعد بھی ساری امت کے لیے ہیں۔ اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ پہلا لفظ تو واحد کے صیغے میں ہے، اور اسی آیت میں بات صاف ہو گئی۔ آیت کے آخر میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، یہ تعملون تو جمع کا صیغہ ہے کہ تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ تو یہ اگر پہلے واحد کا صیغہ ہے تو یہ تم لوگ یہاں کیوں آیا؟ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا ہے اور وہ ہدایات پوری امت کے لیے ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہے کہ محتاط رہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز تو رسول اللہ کے لیے تھی۔ میں بھی عرض کروں گا کہ یہ احتیاط کس بات کی تاکید کی گئی؟ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، یہ ہے وہ اصل مقصد۔ یہاں جو دو جنگیں قریش نے لڑیں اور ان میں شکست کھائی، استواں شکن شکست، تو یہ تیسری جنگ ہے جس کی تیاریاں ادھر ہو رہی ہیں۔ تو یہ جو قوت، بڑھتی ہوئی قوت، اس نئی مملکت، اب کہہ لیجئے مدینے کی یا اس نئی امت کی بڑھتی ہوئی مملکت جو ہے، اس میں مخالفین کی طرف سے ایک حربہ استعمال ہوا کرتا ہے مفاہمت کا، کمپرومائز کرنے کا۔ سیاست میں تو یہ عام روش ہے کہ جب فریق مخالف کے ساتھ تصادم میں دیکھیے کہ شکست کا امکان ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی، تو مفاہمت کے لیے آگے بڑھ جائیے۔ تو میکیاولی سیاست میں تو چونکہ اصول پرستی ہوتی نہیں ہے، اس میں تو مفاد پرستی ہوتی ہے۔ وہ ٹکراؤ سے حاصل ہو جائے تو، مفاہمت سے حاصل ہو جائے تو، کچھ تم جھکو کچھ ہم جھکتے ہیں، کچھ تم بڑھو کچھ ہم بڑھتے ہیں۔ تو یہ مفاہمت جو ہے، یہ تو میکیاولی سیاست کا عام انداز ہے۔ وہ لوگ بھی اس حربے کے اوپر اتر آئے، انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس ٹکراؤ سے کام چلتا نہیں ہے، آئیے اس سے مفاہمت کی گفتگو کریں، مصالحت کی گفتگو کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بات تو ایک حکومت کی دوسری حکومت سے ہوتی تو مفاہمت وہ کر لیتے، کمپرومائز بھی کر لیتے۔ یہاں تو اصول کی جنگ ہو رہی تھی، اور اصول کی جنگ میں جسے آپ مفاہمت کہتے ہیں، وہاں تو اگر ایک قدم بھی آدمی پیچھے ہٹ جائے تو اس کے بعد وہ صداقت اور سچائی پہ رہتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں عام طور پہ مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ 2 اور 2 4 یہ ایک اصول ہے محکم، غیر متبدل۔ اگر اس پہ لڑائی ہو اور دوسرا کہہ رہا ہو کہ نہیں صاحب 2 اور 2 6 ہوتے ہیں یا 5 ہوتے ہیں، یہ کہے کہ 4 ہوتے ہیں، آس میں جھگڑا ہو اور جھگڑے کے بعد وہ خود آ جائیں یا وہ تیسرے پینچ آ جائیں درمیان میں جو آیا کرتے ہیں کہ میاں آپس میں جھگڑنے سے فائدہ کیا ہے، اور یہ تو ضد ہے، کچھ تم جھکو کچھ یہ جھکیں۔ مان لیجئے یہ 6 سے 5 پہ آ جائیں، تم 4 سے 5 پہ آ جاؤ، 2 اور 2 5 کہہ دیجئے، نہ اس کی رہی نہ تمہاری رہی، میاں ٹھیک ہے نا؟ یہ واقعی بڑی جی لگتی ہوئی بات ہے۔ تو وہ 2 اور 2 اور 6 والے کی تو اب بھی جیت ہے، اس نے تو 2 اور 2 4 کے اصول کو توڑنا تھا۔ 6 کہہ دو تو بھی ٹوٹا، 5 کہہ دو تو بھی ٹوٹا، یہ جو 2 اور 2 4 کہہ کے 5 میں مان گیا، اس کے ہاتھ میں رہا کیا؟ شکست تو اس کی ہوئی۔ اس لیے حق اور باطل میں مفاہمت ہو نہیں سکتی۔ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ شرکت میانہ حق و باطل نہ کر قبول،
یہ ہے اسلام. اس کے لیے مذموم لفظ جو مخالف استعمال کرے گا وہ ہوگا ضد. وہ بڑا ضدی ہے. اصول پرستی جو ہے وہ تو اس کو ضد کہے گا کیونکہ اس کے خلاف جاتی. ضد اور اصول پرستی میں فرق یہ ہے، ضد باطل پہ ہوتی ہے، اصول پرستی حق پہ ہوتی ہے. حق والا اگر ذرا سا بھی اپنے مقام سے ادھر ادھر ہو گیا، ہٹ گیا، پھسل گیا، ذرا سی مصالحت کر لی تو پھر یہ حق پہ نہ رہا. باطل کے یہ معنی نہیں ہے کہ پورے کا پورا ہی باطل پہ ہو، 2 اور 2 6 ہی کہہ دے. جو ہی اس نے 4 سے الگ ہٹ کے 3 کہا، 5 کہا، پھر حق اس کے پاس نہیں رہا، باطل پہ یہ بھی آ گیا. اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ باطل پہ آ جائے. قرآن کریم نے خود یہ بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اب کیا حربہ استعمال کریں گے. میں نے کہا ہے نا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں 2 بار یہ قریش شکست کھا چکے ہیں. فاش شکست، ہمت نہیں رہی تھی مقابلہ کرنے کی. پھر تو اس حربے کے اوپر بھی اتر آئے کہ مفاہمت کرو ان کے ساتھ. ادھر مدینے کے یہودیوں کو بھی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ بڑی قوت اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ بھی اس کے لیے آگے بڑھ رہے تھے کہ مفاہمت کرو. 10/15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. کہ جب کوئی اس کے سامنے قوانین خداوندی کو پیش کرتا ہے تو یہ لوگ جو بنیادی طور پر یہ قانون مکافات عمل کو نہیں مانتے، یہی ہے اصل میں اسلام اور یہی ہے اصل میں ایمان. جو اس سے انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، وہ کہتے یہ ہیں کہ میں ضد سے کیا حاصل ہے، اس قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لاؤ تو ہم ماننے کو تیار ہیں. اور اگر سارے کا سارا نہیں لا سکتے تو اس میں کچھ تبدیلی کر دو. وہ آ رہے ہیں ان شرائط کے اوپر کہ آؤ باہمی مفاہمت کر لیں. جواب کیا دیا جاتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي. اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر قرآن میری اپنی تصنیف ہوتا، میرا اپنا وضع کردہ ضابطۂ قوانین ہوتا تو یہ ممکن تھا کہ میں اس کو ریکنسیڈر کر لیتا، نظر ثانی کر لیتا اس کے اوپر اور اس میں کوئی تبدیلی کر لیتا. میرا ہی تو تھا، میں خود تبدیلی اس میں کر سکتا تھا. ارے بابا یہ میرا ہے ہی نہیں، یہ تو خدا کا ضابطۂ قوانین ہے، صرف میرے تھرو، میرے ذریعے تم لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. مجھے اس کا اقتدار اختیار کیا ہے کہ میں اس میں تبدیلی کر دوں. کیا بات ہے! نہ اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لا سکتا، نہ اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی کر سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی. میں تو جو کچھ میری طرف نازل ہوتا ہے میں تو خود اس کا اتباع کرتا ہوں. میں تو اپنی خاطر بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اور آگے ہے عزیزان من، کیا بات ہے حضور کی زبان مبارک سے، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. تم تو ایک طرف رہے، اگر میں بھی اس کی کہیں خلاف ورزی کروں تو مجھے بھی عظیم سزا ملے گی. تمہیں تو شاید عام سزا ملے، مجھے تو سخت ترین سزا ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ تھا جو وہ چاہتے تھے، مصالحت، مفاہمت. قرآن کی جگہ کوئی اور قرآن لے یا اس میں تبدیلی کر دے. وہاں تو یہ جواب ملا، معاف رکھیے گا جگر خراش باتیں سے پارے کہانی پڑتی ہیں. پھر انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو شکست ہوئی ہے، تو اس کے بعد جب یہ دور ختم ہو گیا رسول اللہ کا اور اولی دور صدر اسلام کا، جس میں ناممکن تھا قرآن میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا کرنا، وہ دوسرے راستے سے آئے آپ کی طرف، نئے عقائد وضع کیے. آپ کو پتا ہے کہ ایک عقیدہ مسلمہ اس کے بعد وضع کیا گیا جو آج تک چلا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو قرآن ملا تھا، وہ مثلہ معہ، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ اور کچھ بھی. اللہ اکبر. قرآن بار بار یہ چیلنج دیتا ہے
کہ اگر تمہیں اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ ہو تو تم اس کی ایک صورت کی مثل لے آؤ بنا دو، 10 آیتیں ہی لے آؤ اس کی مثل بنا دو، اس کی مثل، اس کے مانند کوئی چیز چیلنج دے رہا ہے، اگر تم لے آؤ گے تو میں شکست مان جاؤں گا اپنی۔ 10 آیتیں، وہاں عقیدہ آپ کے اندر یہ پیدا کر دیا گیا، مثلہ معہ، قرآن کے ساتھ قرآن کی مثال، اور دوسرا یہ دوسرا کیا ہوا؟ یہ روایات کے مجموعے جنہیں نہ رسول اللہ نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ نے دیا، 200-250 سال بعد، بغیر کسی تحریری ریکارڈ کے، بغیر کسی سند کے، نہ رسول کی سند نہ صحابہ کی سند صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جمع کیے گئے، اور وہ کوئی ایک ہی نہیں مستند، 6 تو سنیوں کے ہاں صحیح ترین ہیں، اور باقیوں کو جمع کر دیا جائے تو کوئی 14 لاکھ بنتے ہیں، 4 مستند ترین شیعہ حضرات کے ہیں، اور یہ سارے کے سارے، یہ بیچارہ قرآن یہ ٹوٹو سا اتنا سا، یہ اتنی سی کتاب ہے یہ، اور اس کے مقابلے میں یہ ملاحظہ فرماؤ، مثلہ معہ، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ۔ اب اس کے اندر کئی چیزیں ایسی کہ جن کے خلاف پڑتی ہیں، وہ چیزیں جو ان روایات کے مجموعے میں ہیں، تو دونوں میں ٹکراؤ۔ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی مخالف چیز نہیں ایک دوسرے کے، اور یہاں اس کے ان کے اندر بہت چیزیں جو اس کے خلاف جاتی ہیں۔ کیا کیا جائے؟ پہلے تو یہ کہا گیا کہ یہ جتنی آیتیں ایسی ہیں نا جن کے خلاف ہو جاتی ہیں حدیثیں، یہ منسوخ ہیں۔ عقیدہ ہے کہ یہ حدیث قرآن کو منسوخ کر سکتی ہے، تو مثلہ معہ نہیں، اس سے اوپر یہ ان کو اس کو منسوخ کر سکتی۔ سوچ لیجئے کہ جو میدان جنگ میں شکست کھائی تو وہ جو ہڈیوں میں چوٹ لگی ہوئی تھی اس کا بدلہ کیسے لیا؟ منسوخ کر سکتی۔ آپ کے ہاں یہ جو قوانین بنے ہوئے ہیں جن کو فقہ کے احکام کہتے ہیں، جو رائج ہو رہے ہیں، ان میں بیشتر ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن نے کہا تھا کہ تمت کلمت ربک، جو کچھ خدا نے کہنا تھا تم سے وہ قرآن میں مکمل ہو گیا۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ وہ تو 1/9 حصہ، 1/10 حصہ ہے قرآن کے اندر، تو سارا دین کا 9/10 حصہ تو باہر ہے۔ آپ رکھیے گا، وہ کہو گے کہ مرنے کے بعد کہتے ہو، یعنی مودودی مرحوم میں اگر کروں گا تو یہ نہیں کہ ان کی ذات کے ساتھ میرا کچھ معاملہ یا تعلق ہے، یہ عقائد ہیں جو دیے گئے ہیں، ان کی کتابوں میں موجود ہیں، 1/10 حصہ اس میں۔ اور پھر قرآن کے اندر کم از کم 500 آیات احکام کی منسوخ، پھر وہ آیات بھی کہ جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن حکم ان کا رائج ہے۔ یہ جو زنا کی سزا آپ کے ہاں ابھی حال ہی میں جو قانون فقہ کا نافذ ہوا ہے، رجم، پتھر مار کے مارنے کا، یہ قرآن میں نہیں ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک آیت قرآن میں تھی، اب قرآن میں نہیں ہے، لیکن حکم اسی کا جاری ہے۔ جو قرآن میں ہیں آیتیں وہ تو منسوخ ہیں، پڑھی جاتی ہیں، حکم ان آیتوں کا جاری ہو رہا ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ مثلہ معہ، تمت کہا تھا اس نے، مکمل ہے اس کے اندر، وہ کہنے لگے تم مکمل کہتے ہو، 9/10 حصہ تو اس کا باہر ہے۔ اس نے کہا تھا لا مبدل کلماتی، انہوں نے یہ دعویٰ کہا تھا کہ آؤ بدل ہو، کچھ تبدیلی کر دو اس کے اندر۔ یہ ان کفار کی طرف سے یہ آ رہا تھا، یہ مطالبہ آ رہا تھا، جس کے جواب میں کہا کہ ارے بابا، میں اگر ذرا سی یہ بات کروں تو میں تو خدا کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں، میں کر ہی نہیں سکتا، رسول نہیں کر سکتے، یہ کر سکتے تبدیلی اس کے اندر۔ قرآن کا بین حکم ہے یہ، کتب علیکم،
فرض کیا جاتا ہے تمہارے اوپر وصیت کرنا، جو کچھ تم چھوڑ جاؤ اس کے متعلق، والدین کے لیے، اقربین کے لیے، جس کے لیے جی چاہے وصیت کر جاؤ، حقاً علی المومنین اسی آیت میں ہے۔ تو یہ فرض ہے مومنوں کے اوپر ایسا کرنا، یہ ہے قرآن کی آیت۔ آپ کے ہاں فقہ کا حکم ہے کہ وصیت تہائی مال میں صرف کر سکتا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ماں طرف سارے ترکے میں کر، کہتے ہیں نہیں تہائی میں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے جس کے حق میں تم مناسب سمجھو جی چاہے کر دو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں وارثوں کے حق میں نہیں کر سکتا۔ یعنی یہ تبدیلی نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلے میں نے کہا کہ قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل اتنا کچھ، پھر میں نے عرض کیا کہ ان کی روح سے قرآن کی آیتیں منسوخ، اب جو ہیں موجود ان کے اندر یہ تبدیلی، یہ سارا کچھ 1000 برس سے آپ کے جزو ایمان بنا ہوا چلا آ رہا ہے۔ جو شخص اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بابا قرآن میں تو یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے خلاف فتوے لگتے ہیں، اسے حلقہ اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے، منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ تھا مطالبہ جو وہ پیش کرتے تھے۔ کتنا دو ٹوک جواب ہے، اور ہونا ہی چاہیے۔ یعنی یہ بات کہ بابا یہ میری کتاب نہیں، میری تصنیف نہیں، میں نے وضع نہیں کی یہ قوانین، تو اس لیے میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس کے بعد یہ سارا جتنا بھی یہ اجتماعی چیز وہ 6 اور 4 حدیثوں کے مجموعے رسول اللہ کی طرف منسوخ کر، اور رسول اللہ کا تو قول قرآن میں موجود ہے کہ میں نہیں کر سکتا ایسا۔ وہ کہتے ہیں نہیں کیا تھا رسول اللہ نے اتنا کچھ، اور دیکھیے اس زمانے میں تو اکٹھا نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن میں معاذ اللہ وہ ہم جمع کر کے تمہیں دیکھتے ہیں، دیکھو اس کے خلاف کتنا کچھ کیا ہوا ہے۔ اب ایک آدھ اور بڑا اہم مسئلہ ہے نا یہ، کہ کیا قرآن کے اندر کوئی تبدیلی یا قرآن سے زائد باہر بھی دین ہے کہیں؟ وہ تمت کہتا ہے۔ یہ تھا 10/15، ریفرنس آپ لکھ لیجیے، 11/113۔ یعنی ان کی ساری کوشش ہو رہی ہے کہ یہ اپنے مقام سے ذرا سا پھسل جائے، ہٹ جائے، مفاہمت کر لے۔ حکم دیا جا رہا ہے فاستقم کما امرت، جم کے کھڑا رہو اس کے اوپر جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، یہ لوگ جو مخالفین ہیں ذرا سا بھی مت جھکو ان کی طرف۔ ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ سنیے عزیزان من، فتمسکم النار، جہنم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون، خدا کے سوا کوئی تمہارا حامی و ناصر نہیں ہوگا۔ ذرا سا جھک جاؤ اگر، حق لا شریک، سوال ہی نہیں ہے۔ مختلف مقامات پر یہ تو گویا نظر آتا ہے کہ ان کی کوشش بھی کتنی بار بار وہ یہ کوشش کرتے تھے۔ 68/68/8-9 ایک اور لکھی، فلا تطع المکذبین، یہ جو ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ خدا کا نہیں تمہارا ہی ہے، بالکل ان کی کوئی بات نہ ماننا۔ ودو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے یہ ہیں، کیا بات ہے یہ مداہنت کی۔ سب سے زیادہ پھسلنے والی چیز کہیں اگر کوئی گھی یا مکھن یا دودھ پھینک دیا جائے نا تو اس سے جس طرح پھسلتا ہے، دہنیت اس کو کہتے ہیں۔ یہ ذرا سا اس کے اندر فیٹ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، تو سب سے بڑی پھسلنے والی چیز ہوتی ہے وہی، یہ وہاں سے لفظ آیا ہے۔ مداہنت کا لفظ وہیں سے ہے۔ دہنیت کے معنی ہوتا ہے دودھ کے اندر جو کریم ملی ہوئی ہو، تو دودھ کے اوپر پاؤں اگر کہیں فرش کے اوپر آ جائے تو پوچھے نہیں کہاں جاتا ہے، وہاں سے لفظ قرآن نے یہ لایا ہے ان کے ہاں جا۔ کہتے ہیں ذرا سا، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ذرا سا تو پھسلے تو یہ اور زیادہ پھسلا ہے۔ اندازہ لگائیے، جس سے دنیا ضد کہتی ہے، یہی تو اصل ایمان ہوتا ہے اگر وہ حق کے لیے ہو تو۔
پھسلا نہیں اور گیا نہیں. پھر تو وہ 2 اور 2 5 والے میں اور 2 اور 2 6 والے میں فرق ہی کچھ نہیں رہتا. یہ ہے کیریکٹر. تو یہ تھا وہ مقام جہاں قرآن کریم نے کہا یا ایھا النبی اتق اللہ. اب پتہ چلا نا اس کے معنی یہ ہیں. قوانین خدابندی کی سختی سے شدت سے احتیاط کرو, حفاظت رکھو اس کی. ولا تطع الکافرین والمنافقین, دونوں کھلے ہوئے یہ دشمن قریش, ان کی بھی کوئی بات نہ مانو. یہ نقاب پوش جو تمہارے ساتھی بنے پھرتے ہیں, یہ منافقین, ان کے بھی فریب میں نہ آ جانا. ان اللہ کان علیما حکیما, ہم سب کچھ جانتے ہیں اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بڑا حکمت پر مبنی ہے. واتبع ما یوحی الیک من ربک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ فرمایا, جو کچھ تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اس کا اتباع کیے چلے جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ما یوحی الیک جو ہے اس کا اتباع کے اوپر اصرار کیا جا رہا ہے, تاکید کی جا رہی ہے. اسی قرآن کا اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے. یہی دین ہے عزیزان مان, اسی کا اتباع اسلام ہے. حضور اسی کا اتباع فرماتے تھے, بحکم خداوندی فرماتے تھے اس کا اتباع. اس کے خلاف کوئی بات نہ حضور کہتے تھے نہ کرتے تھے. سوال نہیں, دیکھا نا حضور نے جو فرمایا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ اگر میں اس کی خلاف ورزی ذرا کروں تو میں بھی جہنم کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. جماعت مومنین سے اب جمع کسیبہ آ گیا. خدا خوب جانتا ہے, جو تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے, جو یہ کچھ کرتے ہیں وہ اسے بھی جانتا ہے. اور یہ بات کہ بہت بڑی طاقتیں جمع ہو رہی ہیں, بڑے لشکر اکٹھے کیے جا رہے ہیں ہمارے خلاف, ممکن ہے یہ دل میں کسی کے ذرا سی بھی ہزیمت کا خدشہ سا پیدا کر دے. وتوکل علی اللہ, قوانین خداوندی کی محکمیت پر یقین کامل رکھو. اور یہ یقین کامل ہی ہے جو اصل میں کامیابی کا راز بنتا ہے. دیکھا توکل کہاں آیا, اور ہمارے یہاں کا توکل دیکھتے ہیں کہاں ہوتا ہے. بیٹھے ہیں توکل صاحب خدا جی, مولا دیتا ہے, توکل کر کے دیکھو, بشرطے کہ وہ باہر کمانے والے ہوں جو خون پسینہ ایک کر کے کما کے لاتے ہیں اور شام کو حضرت حضور کے قدموں میں رکھتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں, منتیں بھی کرتے ہیں اور دے کے بھی جاتے ہیں. وہ نہ ہو تو پوچھیے حضور سے. توکل بیٹھے ہیں توکل باخود, دوسروں کی ساری محنت کی کمائی کے اوپر جینے والے, فریب یہ ہے توکل باخدا بیٹھے ہیں. کسی دن ان سے پوچھ کے دیکھو کہ صاحب جو ان کا لایا ہوا ہے اس کو اللہ رکھ کے ذرا بتائیے کہ وہ خدا نے براہ راست کیا بھیجا حضور کے پاس, کہ جی وہ انہی کے وساطت سے بھیجتا ہے نا. چلیے صاحب, توکل ہے خدا پہ, انتظار ہے ان کا. منی آرڈر لانے والا یہ جو ہے نا پوسٹ مین, توکل علی اللہ. اتنی بڑی مخالفتوں کے ہجوم میں یہ کہنا کہ ان قوانین کی محکمیت پر یقین کامل رکھو, کفا باللہ وکیلا, اور اس کے اوپر اعتماد کافی ہے. ہر بات کفا باللہ وکیلا, کیا بات یہ وکیل کا لفظ آیا ہے. ایک تو یہ ہے وکالت جس کے متعلق کہا کہ وہ کافی ہے, کچھ اور تمہارے لیے ضروری نہیں, اور ایک وکالت جو ہے ہمارے دور کی بھی ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. وکفا باللہ وکیلا. اب منافقین کی بھی بات آئی, غلط رسمیں جو اس معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہوئی تھیں ان کی بھی بات آ رہی ہے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ عجیب و غریب موضوعات پر مشتمل یہ صورت ہے
ایک طرف جنگ ہے اور جنگ عذاب ابھی سامنے آتے ہیں، اس کی تفصیل اس قدر زلزلہ انگیز ہے وہ بیان قرآن کا اس جنگ کے متعلق. جتنے جنگ ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ واقعی تہلکہ آمیز اور زلزلہ انگیز جنگ یہ عذاب تھی. اسی کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضور نے اپنی مدافعت کے لیے مدینے کے گرد خندق کھودی تھی. حالانکہ عربوں میں یہ قاعدہ یہ جنگ کی اسٹریٹجی پہلے تھی ہی نہیں، ایرانیوں کے ہاں ہوتی تھی. حضور نے پہلی دفعہ اس کو اپنے ہاں استعمال کیا تھا، بڑی کامیاب ثابت ہوئی. تو یہ جنگ عذاب یا جنگ خندق ابھی 4 آیتوں کے بعد آئے گی. تو ایک طرف تو یہ کیفیت ہے کہ اس کا بیان بھی اس کی تفصیل اور اس کی شرح بد سے کیا جاتا ہے. دوسری طرف واقعات وہ ہیں جو آئلی زندگی سے متعلق ہیں، ان کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. تو دیکھا قرآن کتنی اہمیت دیتا ہے گھر کے اندر کی زندگی. ایک غلط رسم ان کے ہاں چلی آتی تھی، غصے میں آ کے بیوی کو ماں کہہ دیا. اب اس کے بعد وہ تو ماں ہو گئی، بیوی تو نہ رہی. پھر اس کے اوپر عجیب عجیب قسم کے ان کے یہاں پہ توہمات. یہ جو چیزیں اس قسم کی انسان کسی غصے میں آ کے یہ کچھ کہہ دے یا توہم پرستی کی بنا پہ یہ کچھ کہہ دے، قرآن ان کی اصلاح کے لیے بھی آ رہا ہے، معاشرے میں اصلاح کر رہا ہے، گھروں کی زندگی کو مثال کے طور پہ پیش کر کے کہا کہ یہ چیز جو ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ارے میاں سینے کے اندر 2 دل تھوڑے ہوتے ہیں کہ ایک دل نے کہہ دیا کہ ماں کہہ دو، تم نے کہہ دیا ماں، دوسرا دل جو ہے وہ کہہ رہا نہیں تو یہ تو بیوی ہے. کہا وہ ایک ہی ہوتا ہے. صداقت تو یہ ہے کہ وہ زبان اور دل کی ہم آہنگی، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق. یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق، دل اور زبان کی ہم آہنگی. ہمارے دور کا بھی ایک نہیں، میں تو کہوں گا میرے نزدیک سب سے بڑا فلاسفر وائٹ ہیڈ، وہ ایڈونچرز آف آئیڈیاز اس کی کتاب ہے. ایک فکرے میں وہ ڈیفائن کرتا ہے، بڑے اہم چیزیں ہیں. اس نے کہا ٹروتھ کسے کہتے ہیں، صداقت کس کو کہتے ہیں، کنفارمٹی آف اپیئرنس ود ریالٹی. جو کچھ مخفی ہے جو باطن میں ہے اس کا اور اپیئرنس کی ہم آہنگی جو ہے اسے صداقت کہتے ہیں. واہ واہ واہ، یہ کہتا ہے قرآن. کس خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان کیا کہ 2 دل نہیں ہوتے، ایک دل ایک بات کہتا ہے، دوسرا دل دوسرا بات کہتا ہے. دل ایک ہی ہوتا ہے. دل کی بات جب تم کرو گے زبان ہم آہنگ ہوگی تو وہ ایک ہی بات ہوگی. یہ جو اس طرح سے کہہ دیتے ہو وہ دل کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ دل 2 نہیں ہوتے کسی سے پہلے. یہ وائٹ ہیڈ سے زیادہ وضاحت کا واضح بیان ہے، وائٹ ہیڈ سے زیادہ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس اعتبار سے بلیغ ہے یہ اس سے، اور عوام کو بھی سمجھانا ہے. وائٹ ہیڈ تو مفکرین یا فلاسفری کو سمجھا سکتا تھا، اس نے تو شتربانوں کو بھی سمجھانا ہے. کیسا حسین انداز ہے کہنے کا کہ کسی کے پہلو میں 2 دل نہیں ہوتے. ہر ایک مانے گا کہ جی بات تو ٹھیک ہے. تو پھر کہا کہ یہ ایک دفعہ ایک بات، تو اگر وہ دل کی بات ہے تو وہی بات، تو پھر دوسری دفعہ جو دوسری بات تو کیا دوسرا دل ہے جو وہ یہ بات کہہ رہا ہے. کیا بات ہے، 2 نہیں ہوتے. اور اس اعتبار سے کہا کسی وقت غصے میں آ کے جو بیوی کو ماں کہہ دیا، وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجُكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ. اگر کسی وقت غصے میں آ کے بیوی کو ماں کہہ دیا تو وہ سچ مچ کی ماں نہیں بن جاتی. جذبات میں آ کے غصے میں آ کے تم یہ بات کہہ بیٹھے. اب یہ اس قسم کی جو جذبات میں آئی ہوئی چیزیں ہیں زبان سے کہی جاتی ہیں، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے جو کہا جائے کہ نہیں یہ سچ مچ کہا گیا ہے،
اور یہ چیز صرف اس قسم کی عوام پرستانہ یا جذباتی باتوں کو متعلق ہی نہیں ہے، جرم میں بھی یہ چیز آپ کے یہاں آئے گی۔ ایک جرم وہ ہوگا جو ارادتاً کیا جائے گا، عمداً کیا جائے گا، ایک وہ ہوگا کہ جو سہون ہو جائے گا، اور سہون بھی وہ چیز ہے جس میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ پہلے تو میں قرآن کی وہ آیات 2-4 سامنے لاتا ہوں جس میں اس نے کہا ہے کہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ 2/225 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ یوں ہی جو لغویت کے طور پر تم قسم کھا بیٹھتے ہو نا کہ میں بیوی کے بعد نہیں جاؤں گا، قسم ہے خدا کی جو میں ایسا کروں، کہا کہ یہ لغو چیز۔ اب کیسے فرق کیا اس نے کہ یہ لغو کیسے ہو گئی؟ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، دل کا ارادہ ساتھ شامل ہو اس پہ مواخذہ ہوتا ہے۔ غصے میں آ کے یوں ہی خام خواہ جذباتی طور پر ایک بات کہہ دی، غصہ فروغ ہوا تو دل نے اس کے خلاف ندامت شروع کر دی کہ یہ کیا کہہ بیٹھے ہو، یہ کیا کر بیٹھے ہو۔ کہا دیکھا اس وقت دل شامل نہیں تھا۔ قرآن نے کہا یہی ہے کہ غصے میں آؤ تو دل کو ساتھ نہ چھوڑنے دیا کرو۔ کیا بات ہے، پھر وہ غصہ ہی نہیں رہتا۔ کیا کرو، کاظمین الغیظ، وہ غصے کی شدت کو دوسری طرف لوٹا دیا کرو، بات دل کی مانا کرو۔ واہ واہ۔ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، دل کا ارادہ اس کے اندر شامل ہو۔ یہاں اسی آیت میں، اسی صورت میں اگلی آیت کے اندر کہا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، یوں ہی ساون بھول چوک سے بغیر دل کے ارادے کے کوئی بات کہہ دو تو وہ جرم نہیں ہو جاتا۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، جرم قابل مواخذہ وہ ہوتا ہے جس میں دل کا ارادہ تمہارا شامل۔ یہ اسی صورت میں 33/5 ہے، اور اسی سے قرآن جرم کی طرف چلا گیا، اور جرم بھی وہ جو سب سے بڑا جرم ہے، جرم قتل۔ جرم قتل میں قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے یہ بیان کی، ما کان لمؤمن جو عمدن کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر یہاں بھی اس کی سزا موت ہے، قصاص ہے، اور اس کے بعد جہنم کے اندر بھی ہو رہا ہے۔ ایک مومن کو عمدن قتل کر، تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن فرق کرتا ہے ایسی باتوں کو کہ جو بلا ارادہ سہون بالخطا سرزد ہوں، دل کا ارادہ شامل نہ ہو، اور وہ کہ جس میں دل کا ارادہ شامل ہو، اور وہ اس کے لیے مثالیں دیتا ہے عام قسم کھانے کی جو روزمرہ لوگ کرتے رہتے ہیں، اور سب سے بڑا جرم جو قتل کا ہے اس کی بھی ارادہ اگر شامل نہیں ہے تو مواخذہ نہیں ہے، ہاں قتل کے جرم کا بھی مرتکب کیوں نہ کوئی ہو گیا ہو، اگر اس میں عمدن قتل نہیں ہے تو اس کی سزا قرآن کی روح سے موت نہیں، دیت خون بہا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خون بہا صرف قتل بالخطا میں ہے، قتل عمد میں نہیں۔ قتل عمد تو وہ اتنا بڑا جرم ہے، قرآن کہتا ہے کہ جس نے عمدن کسی ایک فرد کو قتل کر دیا، وہ یوں سمجھو کہ جیسے قتل الناس جمیعا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ جان کا احترام بڑا ہے قرآن کی روح، لیکن قرآن وہ یہودیوں کا آتشی ضابطۂ قانون نہیں ہے جو فرق ہی نہ کرے کسی، وہ فرق کرتا ہے قتل بالخطا میں اور قتل عمد کے اندر۔ یہ جو چیز ہے
کہ جس میں دل کا ارادہ شامل نہیں ہے وہ جرم اس نوعیت کا نہیں ہے. جرم صرف اس میں خطا ہے، صحو ہے، صحو جرم ہے. وہ جو واقعہ ہوا ہے جس کا ارتکاب اس نے کیا ہے وہ جرم نہیں، یعنی فرد جرم اس پہ وہ نہیں لگے گی. سزائیں بھی میں نے کہا ہے کہ وہ مختلف ہونی چاہیے. قرآن نے پھر یہیں آ جاتا ہوں، اس زمانے میں یہ بات ہوتی ہوگی، پوچھتے میں آ کے بیوی سے یہ کہہ دیا. اور قرآن نے اس کے بعد یہ کہا کہ یہ جرم نہیں ہے، لغویت ہے. یاد رکھیے یہ نہیں کہ قرآن اس کو جرت دلاتا ہے اس کو، وہ کہتا کوئی بات نہیں ہے بے شک کرتے رہا کرو. نے دوسری دفعہ کہا کہ یہ چیز ہم نے کہی ہے کہ وہ جرم تو نہیں ہے، لیکن لغویت بجائے خیش بھی ہے جرم کی گناہ کی چیز. وَبِاللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، مومن لغویت میں نہیں الجھتا، بڑی احتیاط برتتا ہے اس میں. اور اسی لیے اس نے جو لغو کی قسم کی قسمیں ہیں اس پہ بھی جرمانے کی سزا رکھی. کفارہ جسے کہتے ہیں نا آپ قسم کا، وہ اس کا وہ جو لغویت ہے اس لغویت کو روکنے کے لیے قرآن نے یہ تجویز کیا ہے. تو لغویت کے متعلق ہمارے ہاں اب یہ آیتیں آتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو اس زمانے کی بات ہے، تو ہم تو کبھی یہ کچھ نہیں کرتے اور آپ یہ کچھ روز کرتے. ٹھیک ہے، آپ کی آنکھیں حیرت سے اٹھی ہیں، حق بجانا ہے آپ ابھی جھک جائیں گی. ہر روز یہ قصہ ہوتا ہے کہ میں جب غصے میں آ کے میں کیا کروں، بدقسم کی میری، غصے میں آ کے میں نے بیوی کو کہہ دیا طلاق 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 3 دفعہ، 1 2 3، غصے میں آ کے کہہ دیا. کہا مولوی صاحب کے پاس جا رہا ہوں، جاتا ہوں. کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نکاح فسخ ہو گیا، ختم ہوا قصہ. کہا میں بھی اس کے بعد رو رہا ہوں، میں کیا کر بیٹھا. تو میں تو پھر بھی بہرحال لغویت میں، جذبات میں، غصے میں آ کے یہ بک بیٹھا. وہ معصوم بیچاری جو ہے اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، جو اس کے بعد میری بیوی نہیں رہی. کہتے ہیں ہم یہ نہیں جانتے. فقہ کا مسئلہ تو یہی ہے کہ 3 دفعہ طلاق 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 کہا اور نکاح جو ہے ٹوٹ گیا. کہا جی اس جڑنے کی کوئی صورت بھی میری بیٹیاں بہنیں معاف رکھیں، مسئلہ جو ہے وہ بیان کرنا پڑتا ہے. شرع کی شرم نہیں نہ ہوں گی، بڑی بے شرم ہوں گی. تو یہ ان کا مسئلہ بیان کرنا پڑتا ہے مجھے. میں پھر معذرت کے ساتھ کہتا ہوں میرے درس میں، میری محفل میں یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن کیا کیا جائے، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اس کا اپائے یہ ہے، یہ پھر اس طرح سے جڑ سکتا ہے معاذ اللہ کہ یہ ہماری بیوی کسی دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کرے، 1 رات کے لیے نکاح کرے، شب بصری اس کے ساتھ ضروری ہے، شرط ہے اس کی، خالی یہ نکاح ہی نہیں. اور وہ صبح اس کو پھر طلاق دے، پھر وہ تمہارے ساتھ آ کے نکاح کرے. یہ 1 رات کی بات جو ہے حلالے کی، اس کو حلالہ کہتے ہے نا. وہ بات کہ جو نہ چیخوں کی محفل میں کہی جائے نہ سنی جائے. اب یہ کون تیار ہوگا اس کے لیے کہ صاحب وہ 1 رات کے لیے یہ کرے. وہ کہتے ہیں پھر کہ وہ یہ مولوی صاحب مفتی صاحب جو فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی اب شریعت کا معاملہ آ گیا، تمہارے لیے یہ مشکل آ پڑی، تو اب بہرحال پھر ہم ہی حل کر دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، صبح اٹھے انہوں نے کہا کہ صاحب وہ اب ٹھیک ہے وہ کیجئے نا، تو آپ طلاق دیجئے. وہ کہا کہ نہیں، میں نے تجربہ تم دیکھ لیا ہے کہ وہ طلاق والی بات نہیں، میں طلاق دیتا ہی نہیں اس کو. چل بھائی، یا اللہ، اگر وہ 1 رات ہی کی بات مانی جائے. میں پوچھتا یہ ہوں، وہ جو معصوم ہے میرے پاس آتے ہیں کس سے، یہ روز نہیں بتا رہا، عام طور پر آتے ہیں 2 4 بچوں کی مائیں، جنہوں کہنے نے تولا چاٹا بچاریاں.
سفید بال ہوئے ہوئے اس عمر کے اندر آپ رو رہی ہیں، یہ کیا کہ مجھے بتائیے میرا کیا جرم ہوا جو میرے متعلق یہ فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ میں کسی غیر مرد کے پاس ایک رات کے لیے جاؤں؟ او خدا کے لیے مجھے بتائیے یہ کس خدا کا حکم ہے؟ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ایک بہن اس قدر پریشان خاطر تھی، ہونا چاہیے تھا زخم خوردہ۔ اس نے یہ جب اس سے کہا گیا کہ یہ خدا کا شریعت کا قانون ہے، اس نے کہا کہ معاف رکھیے گا مجھے بابا جان، میں یہ جرم قبول کرنے کو تیار ہوں کہ میں ایسے خدا کو نہیں مانتی، میرا جرم کیا ہے اور اتنی سنگین سزا مجھے دی جا رہی۔ نکاح اسی کو کہتے ہیں، مجھ پہ یہ جبر کیا جا رہا ہے، اس کے ہاں جاؤں؟ وہ بھی جانتا ہے اگر یہ اس وقت اس کے مطابق ہو کہ یہ نکاح نہیں ہو رہا، انہوں نے معاف رکھی، نکاح کے زنا کس کو کہتے ہیں؟ عزیزان من، آپ کے ہاں یہ فقہ کا حکم ہے، خدا خدا کر کے اب مجھے یہ بات کہنی چاہیے۔ مجھے تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو عورتوں کا وکیل ہے، عورتوں کا نہیں۔ کوئی چیز اگر یہ ہے قابل اعتراف تو میں اعتراف کروں گا، میں ہر مظلوم کا وکیل ہوں جہاں تک میری استطاعت ہے، لیکن چونکہ ہمارے طبقے میں عورت سب سے زیادہ مظلوم ہے، مجھے اس کی وکالت کرنی ہے۔ غلط وکالت نہیں، قرآن پیش کرنا ہے۔ قرآن میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ 3 دفعہ تم نے طلاق 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 کہا اور ترک ہو گیا، قرآن میں تو یہ کہیں نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد ایک رات کے لیے یہ کرو تو پھر جڑ گیا، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ بڑی کوشش کے بعد یہ فیملی لاز جسے کہتے ہیں، اس میں کم از کم یہ ایک شرط لکھا دی کہ طلاق یہ نہیں ہے کہ آپ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے جذبات میں اٹھ کے طلاق 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 کہا تو وہ نیلام والے کی طرح 1 2 3 اور پھر اس کے بعد قصہ ختم، اور پھر اس کو جوڑنے کے لیے دوبارہ یہ چیز جس کو زبان پہ لاتے ہوئے حیا کی آنکھیں جھک جائیں، زمین میں گڑ جائیں۔ قرآن تو یہ نہیں کہہ سکتا کبھی، رسول اللہ تو یہ نہیں فرما سکتے کبھی۔ تو اس میں یہ پروویژن جو تھی لکھائی، نکاح طلاق کا صحیح طریقہ جو ہے کہ اگر میاں بیوی میں کہیں آپس میں ہوتا ہے، گھر کی زندگی میں اختلاف پیدا ہو جائے، انشقاق پیدا ہو جائے، قرآن کہتا ہے کہ ایک بورڈ بناؤ ثالثیوں کا، ایک اس کے گھرانے سے ایک اس کے گھرانے سے، عدالت اس میں پریزائڈ کر لے، کوشش کرو ان میں مصالحت کرانے، کونسلیٹ کی بورڈ جسے کہتے ہیں۔ اور اگر یہ دیکھے بورڈ کے معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ یہ بات نبھ نہیں سکتی، تو پھر اس کے بعد 3 مہینے کی مہلت اس میں رکھی گئی ہے کہ 3 مہینے کوشش کرو، نہیں ہو سکتا تو پھر وہ عدالت فیصلہ یہ کرے کہ ہم نے انتہائی کوشش کر دیکھی ہے، ان کے تعلقات میاں بیوی کے اس طرح سے وابستہ رہ نہیں سکتے، تو بجائے اس کے کہ اس طرح سے یوں جوڑ کے رکھا جائے اور صرف اول ہو، بہتر یہی ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اس صورت میں معاہدہ نکاح جو ہے اس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کے معنی اعتراض، اس کے اندر یہ پروویژن رکھی تھی۔ 62 میں وہ جاری ہوئے، اس زمانے سے اس کی مخالفت ہو رہی ہے قوانین ان حضرات کی طرف سے کہ یہ خلاف شریعت ہے، یہ جو طریقہ اختیار کیا، طریقہ وہی ہے طلاق 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 اور اس کے بعد حلال۔ غنیمت تھا ابھی تک وہ قائم ہے، اگرچہ اس میں کی ایک شرط، ایک اس میں قانون اور بھی تھا، وہ بھی میں واضح کر دوں، آپ کی سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے یہاں۔ ایک شخص کا ایک بیٹا، اس کے بعد اس کا پوتا، دوسرا بیٹا، اس کے بعد اس کے بیٹے، اس کا پوتا۔ اس کی زندگی میں اگر یہ بیٹا مر جاتا ہے تو پوتے یتیم رہ جاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، اس کے وہ پوترے بھی ہیں بیٹے کی جگہ، پھر وہ یتیم بھی۔ آپ کے یہاں کی فقہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دادا جو ہے وہ جو بھی جائیداد چھوڑ جائے ان میں سے ان یتیم پوتوں کو کچھ نہیں مل سکتا، سارے کا سارا وہ چچا لے جائے گا جو زندہ ہے۔
یتیم ہے کچھ نہیں مل سکتا، قرآن کی نص صریح کے خلاف نہیں مل سکتا۔ اس میں یہ بھی تھا قرآن کے مطابق کہ انہیں حصہ مل سکتا ہے، جو ان کے باپ کو ملنا تھا وہ ان کو ملے گا، یہ بھی تھا۔ اس کے خلاف بھی سنا بھی اور کہ یتیموں کو کیوں دیا جائے، ابھی تک تو یہ چلا آ رہا تھا۔ یہ شریعت بینچ جو اب بنے ہیں نا، شریعت بینچوں میں سے پہلا فیصلہ پشاور کی شریعت بینچ نے کسی کی رٹ کے اوپر یہ فیصلہ دیا ہے کہ یہ قانون منسوخ قرار دیا جائے، ان یتیموں کو حصہ نہیں مل سکتا۔ اس کا یہ جو فیملی لاز یا آئلی قوانین ہیں وہ واسط والے، اس کا ایک قانون جو ہے وہ یہ، اس کے متعلق تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ ان باقیوں کے متعلق بھی اسی طرح سے وہاں سے فیصلے کرانا چاہتے ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے جو حق کے طلاق، اس میں ایک بیوی کی موجودگی میں دھڑا دھڑ 2 3 4 تک جو قصہ ہے وہ بھی اس میں ممانعت ہے کہ یہ نہیں کیا جا سکتا از خود تاوقت کچھ بیوی کی رضامندی نہ ہو جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہے ہمارے ہاں فقہ کے احکام، یہ ہے قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے۔ اور اگر کہیں کوئی بات ایسی اٹھی تھی کہ جو قرآن کے ذرا قریب لے جائے تو مسلسل مخالفت اس کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک شریعت بینچ کے ہاں سے تو انہوں نے ہمت کر کے ایک کتے کو تو قلعدم قرار دلوا ہی دیا ہے۔ آگے آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا بات یہاں آئی تھی۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس طرح سے غصے کے عالم میں آ کر یوں منہ سے کوئی بات کہہ دینا یہ حقیقت نہیں بن جاتی۔ وہ جو اس طرح سے اٹھ کے غصے میں آ کے کہنا ہے طلاق طلاق طلاق، وہ ایک لغو قسم کی قسم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ تو میری بیوی نہیں ہے، یہی قرآن کہتا ہے۔ اس زمانے میں وہ یوں کہا کرتے تھے، اب بھی بعض جو علاج ہیں وہ ایسے ہی کہتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں یہ واقعہ کہ جی میں نے غصے میں آ کے کہہ دیا بیوی کو کہ تو تو میری ماں لگنی ہے، اب رو رہے ہیں۔ یہ بیان ہی وہی چیز جو قرآن نے کہا کہ اس زمانے میں جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی، تو جہالت تو قیامت تک جاتی ہے، عقل ہی کبھی کبھی آتی ہے جی، یہ تو بڑا دورہ ہے جی۔ اسی طرح نال جمہوریت لے لو، کچھ دیکھو کہ جہالت کرتی کی کیا کچھ ہے وہاں جناب۔ قرآن کریم نے، میں نے کہا ہے نا کہ قرآن نے یہ تو کہا کہ یہ واقعہ اتنا یہ کچھ نہیں ہو جاتا کہ وہ تمہاری ماں ہو جاتی ہے اور اس سے تمہارا نکاح فسخ ہو جاتا ہے، لیکن لغویت ہے، اور مومن کا شعار یہ نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے غصے میں بڑھا کر اور اس قسم کی بکواس کرتا چلا جائے۔ اگر اس قسم کی چیز ہے 5/89 لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اس قسم کی لغو باتیں جو زبان سے تم کہہ دیتے ہو جرم نہیں ہوتا، ولیکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یہ وہی بات ہے۔ قابل مواخذہ وہ بات ہوتی ہے جو دل کے ارادے سے تم کہو، غصہ فروغ ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، بالکل نارمل حالت تمہاری ہو جائے، اس وقت پوچھا جائے، کہو جو اس وقت کہا تھا اب بھی کہتے ہو۔ یہ فیصلہ ہے تمہارا، بقائمی ہوش و حواس خمسہ فیصلہ ہے، یوں آئے گی نا دل کی بات۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہ جو تم لغو بات کہہ سکے ہو، یوں ہی روز روز لغویت کے اندر نالج لے جاؤ، فکفارتہ اطعام 10 مساکین، یہ اس کے بعد بتایا کہ اس کا کفارہ عطا کرو۔ کوئی 10 غریب آدمیوں کو اس زمانے میں ہوتے تھے کھانا کھلاؤ، یا اس زمانے کے غلام ہوتے تھے غلام چھوڑ دو، یہ کچھ اگر نہیں ملتا ہے تو کوئی 3 روزے ہی رکھ لو، کچھ تو تمہارے اوپر یہ ہو احساس اس کا کہ میں نے لغو قسم کی ایک بات کہی تھی۔ تو قرآن اس قسم کے لغو قسموں کے کفارے، ایک تو یہاں 5/89 98 جو ہے، ایک ہے یہ بھی دیکھ لیجئے شاید کام آئے 58
2 اور 4 ہے. یہاں تو الفاظ بھی وہ ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہی کہ وہ جو ماں کہہ دیتے ہیں وہ اصل میں ماں نہیں بن جاتی. یہاں یہ ہے کہ اس کے لیے اگر یہ کہہ دیا جائے تو پھر وہی ہے، اس زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلام آزاد کرو، اور یا یہ نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھو. یہ بھی اگر استطاعت نہیں کر سکتے، ہمت نہیں اتنے روزے رکھنے کی، تو بہرحال پھر 60 لوگوں کو کھانے کھلانے کا یہ کرو، یہ جرمانہ ہے تمہارے اوپر. تو کفارہ ہے اس قسم کی قسموں کا. لغویت کی چیزوں کے متعلق یوں جرمانے کے طور پر یہ کہا جسے کفارہ کہا جاتا ہے، تاکہ آئندہ کے لیے تم محتاط رہو کہ ایسا کچھ کہنا پڑتا ہے، ایسا کچھ کہا جائے تو اس کے بعد یہ پھر جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے. محتاط رہو، یوں ہی یہ نہ کہو، یہ نہ کرو. اگر احتیاط نہ برتی جائے تو پھر تو وہ روز روز یہ کچھ ہو جاتا ہے نا. معاف رکھیے گا وہ بات جلحا کہہ کے کہانی پڑتی ہے، اس نے کہہ دیا بیوی سے کہ تو میری ماں لگنی ہے، جی ماں ہے. کہو گے پھر بابا نے کیوں کر دی. بات میں بتاتا ہوں کہ کیسے ہو جاتا ہے جہالت میں. اب وہ رونا پڑ گیا، یہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں. اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اس نے کہا کہ صاحب اس کے لیے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. طلاق تو تم نے نہیں کہا نا، یہ کہا ہے نا، تو کھانا کھلاؤ. ان بیچاروں نے کچھ وہی تندن تانی کہیں سے بیچ کے وہ 10 کو کھانا کھلایا. آ کے شام کو وہ بیٹھے، بیوی چولہے کے پاس بیٹھی کچھ ڈھونڈنے لگی، یہ وہاں بیٹھ گیا حقہ لگا پینے. افسوس میں دونوں ندامت کے اندر کہ کیا کر بیٹھے. اب وہ وہاں کہنے لگی کہ دیکھو تو میں آپ سے روز روز یہ کہا کرتی ہوں کہ اتنی جلدی غصے میں نہ آیا کرے. اب اتنے میں تم غصے میں آئے تو ایک تو سارے گاؤں کے اندر بدنامی ہوئی، ایک اتنا کچھ جو تھا وہ اس کے کفارے میں دینا پڑا، ندامت الگ ہوئی. اگر اپنے آپ پہ ضبط کر لیا کرو تو کیوں یہ کچھ سارا کچھ ہوا. وہ سن رہا ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ ضبط کیا کریں تو کیوں ہوئے. کہنے لگا پھر لگیاں پہ انہوں چھیڑے نے. یہ ہوتا ہے اگر اپنے آپ پہ ضبط نہ رکھا جائے تو. یہ حالانکہ غصے کی بات نہیں، جہالت کی بات. لیکن ہم صبح سے شام تک یہ کچھ کرتے ہیں. تو یہاں نظر آتا ہے کہ قرآن نے یہ جو اتنی بڑی پابندی لگائی، 60 دن کے روزے رکھا رہا ہے. سمجھ لیا نا. آباء و اجداد تک کانوں کو پکڑ دیں گے صاحب کہ صاحب میرے بڑوں کی بھی توبہ، جو میں آئندہ کبھی یہ لفظ زبان پہ لاؤں تو دیکھا نا کیا ہوتا ہے اس کے بعد. یہ بات ہے، جرم اس کو قرار بھی نہیں دیا اور اس سے آئندہ کے لیے محفوظ رہنے کے لیے، محتاط رہنے کے لیے یہ تدبیر بھی اختیار کی. یہ ہے قرآن. اور دوسرا وہاں کا یہ طریقہ تھا، کسی کو وہ اپنا وہ بیٹا بنا لیتے تھے، متبنہ جسے کہتے ہیں، تو وہ چیز بھی نہیں ہے. قرآن نے اس کو بھی جائز نہیں قرار دیا. وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم. کیا بات ہے صاحب، یہ یوں ہی زبان سے ایک لفظ ہے، بات ہے. آؤ بیٹا آؤ بیٹی تم کہہ دیتے ہو تو سچ مچ کا نہ بیٹا بن جاتا ہے، وہ سچ مچ کی بیٹی بن جاتی ہے. پیار اور محبت سے تم اس طرح سے یہ بات کہہ دیتے ہو. واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل. اب یہ بات جو ہے کہ یہ دیکھیے کہ اللہ کس طرح سے یہ کھلی کھلی باتیں کرنا جاتا ہے. کوئی عام ہو تو کہے گا لا دس انہوں شرم ہی نہیں آتی ہے کہ بڑھے نے یہو جہاں گلاں کرتے. تو کہنے لگا ہم نے تو الحق کہنا ہے. کیا ہوا؟ ہم نے تو الحق کہنا ہے، اور کہنا اس لیے ہے کہ ہوا یہدی السبیل کے صحیح راستے پہ چلو تم، ورنہ ہمیں کیا ضرورت ہے دخل دیتے پھر. نکاح کرو تم، طلاق دو، مجھے کیا. لیکن ہم نے تو الحق کہنا، اور وہ کہنا اس لیے ہے کہ تم صحیح راستے پر چلو. ہمارا کوئی اس میں اپنا فائدہ نہیں ہے. وہ جنہیں تم اس طرح سے بیٹا کہہ دیتے ہو، ادعوہم لآبائہم هو اقسط من عند اللہ. ٹھیک ہے، ان کو کہو فلاں کا بیٹا ہے، وہ سیدھی سی بات ہے. محبت سے بیٹا کہتے ہو تو تمہارا بیٹا تو نہیں وہ ہو جاتا.
اس سے بڑی الجھنیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ بات اگر درمیان میں رہے. وہ کہا کہ ان کا باپ نام لے کے، اور عربوں کے ہاں تو نام صرف اکیلا لیتے ہی نہیں تھے، ابن تو ضرور وہاں کہا کرتے تھے، ان کے نام کا جز ہوتا تھا. ابن عمر، ابن عباس تو صحابہ کے متعلق ہے، اپنا ان کا اصلی نام جو ہے وہ ساتھ اس کو تو معذوف بھی کر دیتے تھے، ابن ضرور وہ ساتھ لاتے تھے. اور ایسی سوسائٹی جو اس طرح سے کھلی ہوئی ہو، صحرائی خانہ بدوشوں کی زندگی، چلنے پھرنے والے، رجسٹریشن بھی کہیں نہیں ہے، ڈیتھ اینڈ برتھ کے ریکارڈ بھی کہیں نہیں ہے، ان کے ہاں یہ جو تخصیص تھی کہ واقعی صحیح یہ شرف نسب کے اعتبار سے صحیح ہے، تو اس میں ٹھیک تھا کہ نام کے ساتھ وہ ابن بھی ساتھ نہ ہے، فلاں کا بیٹا، یہ بات عام ہوتی تھی. تو ان سے کہا کہ تم اسی طرح جیسا تمہارے ہاں رواج ہے، ان کو بھی اسی طرح سے اس کا ابن عمر کہا کرو، ابن عباس کہا کرو تم. پھر اس کے بعد محبت سے بھائی کہو، محبت سے بیٹا کرو. اور بات ہے نام ان کا جو ہے وہ ان کے باپ کے نام کی طرف نسبت کر کے لیا کرو. واہ واہ. فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. وہاں بہت سے اس معاشرے میں غلامی عام تھی، تو غلام جو پکڑے ہوئے آ جاتے تھے ان میں بچے بھی ہوتے تھے، وہ جیسے یہ خرکار لے جاتے ہیں. تو کہا کہ اگر اس قسم کا کوئی آ گیا ہے تمہارے ہاں، باپ کا نام نہیں پتا، تو منسوب پھر کس طرف کریں؟ دیکھیے پہلے کہا کہ باپ کے نام کی طرف منسوب کیا جا، کہا اس قسم کے بھی تو ہیں جن کے باپ کا نام اگر پتا نہیں ہے، تو پھر وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. بھائی کہہ دینے سے کوئی وہ بات نہیں پیدا ہوتی جو باپ بن جانے سے ہوتی. وَمَوَالِيكُمْ، بھائی بھی ہیں، یہ غلام تو ضرور ہیں، غلاموں کو بھائی کا درجہ دیا جا رہا ہے، موالی کا درجہ دیا جا رہا ہے. برابر کا دوست ہوتا ہے جس سے موالی کا دوست کا درجہ دیا جا رہا ہے. اور آپ کے ہاں تاریخ میں آپ دیکھیں گے انہوں نے پھر انداز یہ اختیار کیا تھا کہ یہ جو غلام جس قبیلے کا ہوتا تھا اسے اس قبیلے کی طرف منسوب کرتے تھے، اور اس کا غلام نہیں کہتے تھے، موالی کہتے تھے. بڑی بڑی شخصیتیں تاریخ میں آپ کو ملیں گی، بڑے بڑے کئی مفسر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، بہت بڑے امام بھی ہیں، ان کے نام کے ساتھ ہوتا ہے موالی فلاں قبیلے کا. تو اس طرح سے وہ ڈسٹنگوش کرتے تھے، شناخت کرتے تھے، ان کی امتیاز کرتے تھے. ان کا باپ کا نام معلوم نہیں ہے تو ان کو بھائی کہو، ان کو دوست کرو، اپنے قبیلے کا دوست کہو، تو وہ موالی کہلاتے تھے. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. وہ یہی بات آ گئی کہ یوں ہی اگر صاحب و نسیان سے کسی نے کوئی بات صاحباً کسی کو کہہ دی ہے تو اس سے مواخذہ نہیں ہوتا. وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. دل کے ارادے سے جو بات کہی جائے وہ ہے قابل مواخذہ. اور یہ جو اس طرح سے یوں ہی زبان سے بات تم صاحب و خطا سے کہہ دیتے ہو، غفور الرحیم، کفارہ ادا کرو، یہ جو اس سے ذرا نقصان پہنچا ہے نا اس سے تمہاری حفاظت بھی ہو جائے گی. رحیمن، اور وہ جو تمہاری ذات کی نشو و نما میں کچھ فرق پڑتا تھا وہ بھی پورا ہو جائے گا. صحیح راستہ یہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آگے آئے گی جنگ آزاد کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اس میں آئلی زندگی کے متعلق کیا کیا احکام چلے آ رہے ہیں. اب رہا یہ نبی، اس کی پوزیشن النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی کا مقام نبی ہونے کی حیثیت سے اس کا تو مقام یہ ہے کہ باپ بننا تو ایک طرف رہا، وہ تو تمہارے اپنے آپ سے بھی تمہارے اوپر ہے. بہت اولا، اولی مقام جس کا ہے، افضلیت جس کو حاصل ہے، ترجیح جس کو دی جائے گی. یہ انفسہم جو ہے اس سے بھی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز، اور اس کی وجہ مومن وہ ہوتا ہے. معاف رکھیے اگر میں کہوں وہ ہوتا تھا، اب تو ہوتا ہی نہیں. ان سے سارے مناسبت ہی ملتا کہ ہوتے لبدا ہی نہیں آتا.
کسی زمانے میں ہوتا تھا. ایمان جسے کہتے ہیں وہ ایک معاہدہ ہوتا تھا. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. آؤ اس معاہدے پہ دستخط کرو. وہ کہتا تھا کہ میں نے اپنا جان اور مال بیچ دیا خدا کے ہاتھ, اور خدا کہتا تھا کہ اس کے عوض میں تمہیں میں نے جنت دے دی, یہاں بھی آخرت میں بھی. دو طرفہ معاہدہ. اب وہ کہتا تھا معاہدہ کرنے والا کہ جی میں نے تو دستخط کر دیے, ثبت کر دیے دستخط, تو میں تو اس سے پکا ہو گیا. اور جو فریق ثانی ہے وہ تو ہے ہی نہیں, اس کے تو دستخط ہی اس پہ نہیں ہے. تو اس معاہدے کا اعتبار کیا. یہ معاہدہ پکا کیسے ہوا دو فریقین میں, دستخط ایک ہی فریق کے ہیں. قرآن میں نبی سے کہا گیا کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں, خدا بشکل انسانی سامنے آ کے تو دستخط نہیں کرے, ہمارے بھی ہاتھ پہ تم دستخط کرو. اور یہ ذمہ داری لے لو. ان دستخط کے تو معنی یہ ہوں گے نا. تو یہ جو معاہدہ ہے جس کی بنا پہ خدا کی طرف سے نبی دستخط کرتا ہے, اس اعتبار سے یہ جو حیثیت ہے نبی کی, آپ نے دیکھا کہ ان کے جان اور مال دونوں جو ہیں ان سے اوپر چلا گیا وہ نبی. اس کا مقام جو ہے وہ تو اس کے ہاتھوں سے انہوں نے بیچ دیے ہیں. بک چکا ہوتا ہے مومن کا جان اور مال اس کے ہاتھ. اس لیے النبی اولا بالمومنین من انفسہم, اپنی جان سے بھی زیادہ آدمی جاتا ہے. اور گھر کی زندگی میں جہاں تک تعلق ہے بڑی اہم چیز, وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ, اس کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. آگے ذرا آگے چل کے وہاں کہا گیا ہے کہ یہ ماں جو ہم نے یہ کہا ہے یوں ہی یہ عام مجازی معنی میں نہیں, جیسے حقیقی ماں ہوتی ہے. کہا ہے کہ ان کے ساتھ نبی کی وفات کے بعد بھی نکاح نہیں ہو سکتا. اور یہ بڑی دور کی چیز ہے, اور خدا جو بات کہے گا وہ دور کی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. آپ سوچ سکتے ہیں عزیزان من, نبی کی بیویاں گھر کے اندر, میاں اور بیوی کی زندگی, قرآن نے کہا ہے کہ تم ان کے لباس ہوتے ہو, وہ تمہارے لیے وہ منزلہ لباس کے ہوتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں اگر یہ اس کی پابندی نہ ہوتی, ان کے ساتھ اور نکاح بھی ہوتا, تو یہ جو مرض تھے کتنی گنجائش ان کے لیے پیدا ہو جاتی اگر وہ منافقت برتنے والے تھے کہ رسول اللہ کے خلاف سکینڈل پھیلا سکتے. مجھے ان کی بیوی نے بتایا ہے, وہ باہر یہ بنے پھرتے تھے, اندر زندگی یہ تھی. وہ ایکسپلائٹ کر سکتا تھا, قرآن نے پابندی آتی. انہیں مائیں قرار دے دیے, امت ان کے بیٹے ہو, یہ امت کی مائیں ہوں گی. احترام کی یہ کیفیت ہو گئی, درجہ ہی ماں کا دے دیا. آگے بات ہوئی کہ درجے کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے, نبی تمہیں تمہاری جانوں سے بھی زیادہ اونچا, اس کی بیویاں مائیں بھی بنا دیں, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو سچ مچ کی مائیں ہوتی ہیں یا باپ ہوتا ہے رشتہ داری کے اعتبار سے, اس کے جو حقوق ہوتے ہیں وراثت وغیرہ میں, یاد رکھو وہ اس سے نہیں حاصل ہوتے. قانونی بات اور ہے, وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. قرآن میں جو حقوق ہم نے رشتہ داروں کے مقرر کیے ہیں وہ واقعی رشتہ دار جو ہیں ان کے لیے ہیں, وہ سچ مچ کا جو باپ ہے اس کے لیے ہیں, جو سچ مچ کا بیٹا ہے اس کے لیے ہیں, جو سچ مچ کی ماں ہے اس کے لیے ہیں. قانون میں اور احترام میں یہ فرق کرتے چلے جانا فی کتاب اللہ ان میں. باقی رہا یہ کہ ان کے علاوہ رشتہ داروں کے علاوہ کسی کے ساتھ آپ اس نے سلوک کرنا چاہو تو وصیت کا تمہارے لیے ہم نے حکم دے دیا ہے, الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا,
کسی کے ساتھ رشتہ داروں سے علاوہ کوئی دوست جو تمہارے ہاں ہے، کوئی اور ہے جس نے تمہارے ساتھ کو اس نے سلوک کیا ہے، تم اس کو کوئی دینا چاہتے ہو؟ یاد رکھو قرآن اس نظام میں جس میں ذاتی ملکیت ہوتی ہے، ابھی وہ جس کے لیے ذاتی ملکیت لیتا ہے اس کا حق تسلیم کرتا ہے، اس کو حق حاصل ہے اپنے مال کے اوپر۔ معروفاً یہ ہے قرآن کی حدود کے خلاف نہ جائے، اس کے اندر رہتے ہوئے اس کو حق حاصل ہوتا ہے۔ وصیت کا پورا حق حاصل قرآن نے دیا ہے، جس کو مناسب سمجھتا ہے اس کو دے۔ یہ بات دوسری جگہ آئے گی تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو سلب کر دیا ہے حق وصیت کا، اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہوا ہے قوم کو۔ ساری عمر کے لیے اس کے خلاف یہ اس کے بھائی، اس کے چچا اور سب مقدمے بازیاں ہو رہی ہیں، اس کی جان کے لاگو ہیں، جائیداد کی خاطر قتل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے قانون کی روح سے ساری جائیداد لے جاتے ہیں۔ وہ وصیت نہیں کر سکتا کسی کے حق میں۔ خیر، وَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، کہا ہم نے اسے اپنی کتاب میں تحریر کر دیا ہے۔ تحریر وہ وصیت کا قانون جو میں نے ابھی عرض کیا، بڑا اہم ہے وہ اصول۔ فرض قرار دیا قرآن نے، کتب علیکم، فرض قرار دیا ہے تمہارے اوپر۔ ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین حقا علی المتقین، دو انجن لگے ہوئے ہیں، پہلے کتبہ ہے، حقا علی المؤمنین ہے، پورے ترکے کے اوپر ہے، جس کے چاہے جس کو چاہو تم دے سکتے ہو، تم اس کو مالک ہو اس کے۔ جہاں وراثت کی تقسیم کا تعلق ہے، 3 جگہ 3 آیتوں میں کہا ہے من بعد الوصیت، وصیت کے بعد یا قرضہ ادا کرنے کے بعد وصیت اتنی اہم ہے، اس وصیت کے اوپر آپ کے ہاں کا فقہ کا قانون ہے کہ وارث کے حق میں نہیں کر سکتا اور 1/3 سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے لا مبدل لکلمات اللہ، ہمارے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسے عام کر سکتے ہیں، منواؤ تو۔ آپ حیران ہوں گے آپ کے ہاں حکم ان کا چلتا ہے، یہ قرآن کا حکم نہیں چل رہا۔ آپ پورے مال میں وصیت نہیں کر سکتے مروجہ قانون کی روح سے، وہ رسا کے حق میں سے کسی کے لیے نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے کان ذالک فی الکتاب مذکورا، ہم نے تو کتاب میں لکھ دیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لکھ دیا آپ نے، ہم نے بھی پڑھ لیا، پڑھنے سے ہم نے ثواب کما لیا، وہ تو آپ اس کو روک نہیں سکتے، ثواب تو حاصل ہو گیا، باقی رہا اس کے اوپر عمل ہے تو وہ تو ہمارے قانون کے مطابق ہوگا۔ ارے ہم کہاں گئے؟ انہوں نے کہا کہ تمہارا دائرہ جو ہے موت کے بعد شروع ہوتا ہے، وہاں آپ کا حکم چلے گا، یہاں تو ہمارا حکم چلتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت 6 تک آئے ہم، لیکن بعض باتیں اہم آ گئی، اس کے بعد میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موضوع بھی دوسرا شروع ہو رہا ہے، اسے ہم سورہ احزاب کی آیت 7 سے آئندہ درس میں لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔